صوبائی حکومت ہے چاہے وہ ہماری فیڈرل کی حکومت ہے، آبویسلی عوام کے مینڈیٹ سے یہاں آئی ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ یہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئیے۔ تو یہ 25-30 سالوں سے جو لوگ یہاں آ کر بیٹھے تھے تو تب تو آپ کبھی نہیں چیختے تھے اور نہ آپ اس طرح کی آواز اٹھاتے تھے کہ کبھی کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کبھی کچھ برا ہوا ہے، کیونکہ آج آپ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے تو آپ جو ہیں اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس الزامات سے بہتر یہ ہے کہ آپ مل کر گورنمنٹ کے ساتھ اپنے شیئر کریں جو بھی آئیڈیاز ہیں تاکہ ہم عوام کے لیے بہتر کام کر سکیں اور بہتر چیزیں سامنے لا سکیں۔ اپوزیشن بار بار کرونا کو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک مذاق ہے اور یہ انہوں نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کرونا کے بہانے جو ہے ہمیں جلسوں سے روک رہے ہیں۔ تو دیکھیں سیاست کرنا سب کا حق ہے، کسی کو نہ ہم روک رہے ہیں اور نہ ہم روکیں گے۔ آپ شوق سے جلسے کریں لیکن آپ وقت اور حالات دیکھ لیں کہ اس وقت کتنے نازک ہیں اور کتنے کرٹیکل ہیں۔ ہاسپٹلس کی جا کے حالات دیکھیں کہ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے مریضوں کو ایڈمٹ کرانے کی، اور یہ وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے ویو تھی ہماری۔ یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ سیریس اور کرٹیکل ہے جس میں پیشنٹس کے بچنے کی امید کم ہو رہی ہے اور آکسیجنز اور جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو بار بار ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ کل میں نے دیکھ رہی تھی کہ جو سرحد کا بتا رہے تھے کہ جلسے سے پہلے جو تھا 2 پوائنٹ کچھ تھا اور اب 20 ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جلسے کے بعد کی صورتحال۔ اسی طرح جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا تھا اس کا بھی میں نے بتایا تھا کہ 2.7 تھا اور جلسے کے 15-20 دن بعد کی جو یہ تھی 7.9 پہ ہم پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے۔ خدا رہا اس کو سیریس لیں، عوام کی کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ یہ تو میں تو کہتی ہوں یہ ڈائریکٹ عوام سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ سی ایم جام کمال صاحب پہ بار بار جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کچھ نہیں کر رہے اور کیا کام وہ کر رہے ہیں صوبے میں اور نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ پھر دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح کے کام کر رہی ہے۔ آپ کو پی ایس ڈی پی میں نظر آ رہا ہوگا کہ کرونا کے اتنی مشکل حالات میں بھی جس طرح بیلنس پی ایس ڈی پی سی ایم جام کمال صاحب نے ترتیب دیا ہے اور خاص طور پہ ان علاقوں کو فوکس کیا ہے جن علاقوں میں پہلے اگنور کیا گیا تھا اور ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، نہ اسکولز بنائے گئے، نہ ہاسپٹلز بنائے گئے، نہ ڈیمز بنائے گئے، نہ روڈز بنائی گئی۔ ان تمام چیزوں کو فوکس کیا گیا، ان تمام علاقوں کو جو ہے ہم لوگوں نے فوکس کر کے ان پہ خرچہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اب ایجوکیشن میں کافی کام ہو رہا ہے۔ جن علاقوں میں مڈل سکولز نہیں ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ اس وقت وی آر مسنگ مڈل سکولز موسٹلی۔ پرائمری سکولز بہت ہیں بلوچستان میں بٹ سب سے زیادہ اس وقت جو ڈیفیشنسی ہمارے پاس وہ مڈل سکولز کی ہے۔ اس کے لیے زیادہ پروپوزلز ہیں ہمارے، اور پھر اس کے بعد ہائی اسکول اور کالجز۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح 3 میڈیکل کالجز بھی ہمارے بنے ہیں، ہمارے کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں ماضی میں ہمیشہ سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس وقت بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ معمول پہ ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار جو ہے ہمارے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹس کا ہے، اور شاید یہی چیز جو ہے یہ پی ڈی ایم کو ہضم نہیں ہو رہی ہے اور یہ بار بار جو ہے جلسوں میں ہمارے آرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو سراہیں اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان کا شکریہ ادا کریں کہ جب ہم پہ کبھی مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ زلزلے ہوں، چاہے برف باری ہو یا کوئی بھی اس طرح کے یا کرونا ہو، ان سچویشنز میں ہمیں کس نے آ کے ہیلپ کی؟ ہمیشہ پاک آرمی نے، ان کے جوانوں نے ان جگہوں پہ جا کر ہمارے لوگوں کی جان بچائی ہے جہاں پر ایک عام آدمی کا جانا مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو نظر انداز کر کے، بلکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے جتنے بھی پی ڈی ایم میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماضی میں اچھی پوسٹس پہ رہ چکے ہیں۔ کوئی سی ایم رہ چکا ہے، کوئی فیڈرل منسٹر رہ چکا ہے، کوئی صوبائی منسٹر رہ چکے ہیں۔ تو تب آپ نے یہ محرومیاں دور کیوں نہیں کی عوام کی؟ جو آج آپ یہ عوام کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، یہ عوام کی محرومیاں نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی مفادات اور ذاتی خواہشات جو اس بار نہ آنے پہ آپ کو جو مسترد کیا گیا ہے، آپ کے کام نہ کرنے پہ کیا ہے، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کا رونا جو ہے نا آپ چھوڑ دیں کہ آپ بار بار اسی بات کو رو رہے ہیں۔ خاص طور پہ پی ایم ایل این کا جو نیریٹو ہے آرمی کے خلاف، وہ تو مجھے بیرونی ایجنڈا لگتا ہے۔ وہ تو صاف الفاظ میں نظر آتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہٹ کیوں کر رہے ہیں۔
آپ یہ سوچیں نا. اور ایک اور بات میں اس دن سن رہی تھی رانا ثنا جو ہیں مسلم لیگ نون کے, کہ جی ان کو نکال دیا ہے, مشرف کو واپس لائیں. تو مشرف کو کس نے بھیجا ملک سے باہر؟ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے اجازت دی تھی نا. تو آپ لوگ بات کرنے سے پہلے ماضی میں یاد کر لیں کہ یہ فیصلے کس نے کیے تھے. یہ میں اس دن بھی یہ بات یاد دلا رہی تھی کہ نواز شریف کے دور میں سب سے زیادہ مسنگ پرسنز بلوچستان سے ہوئے ہیں, اور آپ یہ بھی بھول کر یہاں پر آپ آ کر اسٹیج پہ کچھ اور بولتے ہیں. اسی طریقے سے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ریلیاں نکال رہے ہیں جمعے کے دن, جمعے کا دن کیوں چنائیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جمعے کے دن جو سارے مدرسوں میں بچے ہیں ان کی چھٹی ہوتی ہے. یہ سارے ان کو روڈوں پہ نکال کر جھنڈے پکڑا کے, بڑے افسوس کی بات ہے. جمعے کا دن عبادت کا دن ہے, سب سے اہم اور محترم, اسلام میں سب سے اس کی ایک اہمیت ہے جمعے کے دن کی. بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر نمازیں عبادتیں کروائیں کہ لوگ کرونا جیسی وبا سے ہمارا ملک جو ہے اس سے ہماری بیماری سے جان چھوٹے, آپ الٹا جو ہے ریلیاں کروا رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ مولانا صاحب کی کس طرح کی اسٹریٹجی پلانز ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. مطلب صرف یہ کہ اپنا پاور کے لیے وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے, اور مسلم لیگ نون کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ اپنی کرپشن چھپانا چاہتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ان کے کرپشن کے جو ڈھول پیٹے جا رہے ہیں وہ صحیح پیٹے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کے جتنے بھی ریکارڈز اٹھا لیں پچھلے, اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے سارا کچھ سمیٹ کر باہر لے جا کر اپنے بچوں کو اسٹیبلش کیا, اپنے بچوں کو سیٹل کیا. اور ایک اور بات, یہ پی ڈی ایم کے جتنے لوگ بھی آپ کو اسٹیج پہ نظر آئیں گے یہ سب خاندانی سیاست کریں, لائک ان کے دادا پردادا اولادیں, وہی سب آپ کو نظر آئیں گے. کیا مسلم لیگ نون میں کوئی اور پڑھا لکھا اچھا انسان آگے نہیں ہے جسے لا کر آپ صدارت دے سکیں؟ اسی طریقے سے کیا پیپلز پارٹی میں کوئی اور نہیں ہے جسے آپ لائیں؟ کیا مولانا صاحب کی پارٹی میں کوئی اور نہیں ہے جسے لایا جا سکے؟ تو کیا یہ عوام صرف جو ہے وہ آپ کے ورکرز کے طور پہ رہ گئی ہے, یا مرنے کے لیے ان کو آپ جلسے جلوسوں میں بلائیں اور یہاں پر آپ ان کو خدا نخواستہ یہ مرض لگائیں, اور ان کی تو خدا نخواستہ ان میں کسی بھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی تو فیملی برباد ہو گئی نا. تو کیا پلٹ کے کوئی ان میں سے آ کر پوچھتا ہے؟ آپ تو جی وی آئی پی اسٹائل میں بلٹ پروف میں اسٹیج پہ ڈائریکٹ آتے ہیں, آپ جلسہ کر کے اسٹیج سے نکل جاتے ہیں. وہ جو رش کش میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو عام پبلک ہے نا, عوام ہے. اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے جلسے روکنے کا, چاہے وہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل کی ہو. ہمیں صرف اپنی عوام کا احساس ہے, ہمیں عوام کا خیال ہے کہ 1-2 مہینے اگر گزر جاتے تو کوئی قیامت نہیں آتی. لیکن کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کسی طریقے سے, ظاہر ہے عمران خان صاحب کی میں کل سپیچ سن رہی تھی, انہوں نے یہی کہا کہ جو لوٹا ہوا مال یہاں سے باہر ملک میں گیا ہے وہ واپس آنا چاہیے. کیا اس چیز کی ان کو تکلیف ہے؟ بالکل. لوٹا ہوا مال کس کا ہے؟ عوام کا ہے, وہ عوام کا پیسہ ہے. اگر وہ پیسہ واپس آ جاتا ہے تو ہم جو قرضوں تلے ڈوبے میں, جو اتنے قرضے کون چھوڑ کر گیا ہے؟ نواز شریف کے دور میں سب سے زیادہ قرضے ہم پہ ڈالے گئے, وہ قرضے آج ہماری حکومت, ہم سب جو ہے اس کے بوجھ کے تلے عوام ہے. ایک ایک عوام کا بندہ جو ہے اس وقت قرض, اس کے بال بال قرض میں. تو اگر وہ لوٹا ہوا پیسہ آ جائے گا تو ہماری کم از کم بوجھ کم ہو جائے گا. ہماری مہنگائی, ہم مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں, وہ چیزیں ہمیں اس لیے مہنگی پڑتی ہیں, ٹیکس لگانا پڑتا ہے حکومت چلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کو آپ مس گائیڈ نہ کریں, عوام کو آپ بیوقوف نہ بنائیں. خدارہ میں یہی کہتی ہوں کہ پازیٹیو سیاست کریں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کو, آپ کا سیاست آپ کا حق ہے, تنقید بھی کریں آپ, بل تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اور اپنی ان سیاست میں ہمارے جو عامی ہیں ان کو پلیز کائنڈلی دور رکھیں, ان کو انوالو نہ کریں, عوام اور ان کے دلوں میں گیپ نہ ڈالیں. یہ جو ہے آپ بیرونی ایجنڈے کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. صاف الفاظ میں میں تو یہی کہوں گی کہ اس طرح آپ جو ہے صاف صاف بات یہ ہے کہ آپ ملک دشمن باتیں کر رہے ہیں, آپ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں, عوام سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی سچے پاکستانی ہیں, سچے حب الوطن ہیں, تو آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کے جلسوں میں الفاظ نہ استعمال کریں. بہت شکریہ, تھینک یو.